السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری طاہر محمود۔ آج اس لیسن میں ہم نے حروف تہجی کو تقسیم کرنا ہے جب وہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آ جائیں گے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ دہرائی کر دیتا ہوں تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون کے اوپر جزم آئے، سکون آئے، اس نون کو ساکن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نون ساکن، جزم والا نون، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھنا ہے نون ساکن جب نون پہ جزم آئے اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف تہجی میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے، ظاہری بات ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد آگے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی حروف تہجی میں سے کوئی حرف ضرور ہوگا سوائے الف کے، سوائے الف کے حروف تہجی میں سے کوئی حرف ضرور ہوگا۔ اور یہ 28 لیٹرز، الف کے علاوہ 28 لیٹرز کی یہ تقسیم ہوگی۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف تہجی میں سے جو حرف آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے یہ کون سی کیٹیگری کا ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ آج ہم نے اظہار اور ادغام کے حوالے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اقلاب اور اخفاء کے حوالے سے اگلی کلاس، اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ تو جو 2 کیٹیگری ہیں، پہلی اظہار اور ادغام۔ اظہار کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی آپ نے پہلے پڑھے ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، مطلب وہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا یا ادغام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کہیں پہ جزم والا نون آ جاتا ہے، نون ساکن آ جاتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش آ رہی ہے، نون ساکن آ گیا یا تنوین آ گئی، اس کے بعد اگلا فوراً حرف حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ گیا، تو وہاں آپ نے غنہ یا ادغام وغیرہ نہیں کرنا، اخفاء نہیں کرنا، آپ نے وہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت۔ اب یہ لفظ انعمت، انعمت نہیں ہے، یہ انعمت۔ اب یہاں پہ نون پہ ہم نے انعمت، ان غنہ یا ادغام وغیرہ یا اخفاء نہیں کیا ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے نون ساکن ہے، فوراً آگے عین آ گیا۔ اسی طرح منہم، یہ لفظ بھی
نون یہاں اس لفظ میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے ہا آ گئی ہے. من ہم، من خشیہ، لمن خشیہ. اب اسی طرح یہاں پہ خوا بھی آ گئی، یمن غاب. تو یہ یاد رکھیے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد، اسی طرح تنوین کے بعد، جیسے علیمن حکیمہ، علیمن. اب علیمن یا علیمن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ علیمن حکیمہ. اسی طرح سمیع علیم، سمیع یہ تنوین ہے اور علیم آگے عین ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے اظہار کرنا ہے، مطلب سمیع یا سمیع نہیں کرنا آپ نے، سمیع علیم. آپ پڑھتے ہیں جب پہلا پارہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم. اب سواء نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد آگے عین آ گیا ہوا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے. تو آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا. مطلب آپ نے اظہار ظاہر کر کے آپ نے اوریجنلی جو حرف کی ساؤنڈ ہے آپ نے وہ ادا کرنی ہے. اس کو اظہار کہا جاتا ہے، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ حروف حلقی میں. 6 حروف ہم نے حروف تہجی میں سے پڑھ لیے، اور یہ پہلے ہی کیٹیگری میں آ رہا ہے اظہار. دوسرا جو ہے وہ ہے ادغام. اسی طرح نون ساکن یا تنوین میں سے اگر وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے حرف، وہ کوئی اور حرف ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے تو نہیں ہے. حروف یرملون، یہ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. حروف یرملون کے بعد حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، مطلب ایک حرف دوسرے میں مرج ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین کی جو آواز وہ یا، را، میم، لام، واو، نون کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل خیرا یرا. اب تنوین ہے، اب تنوین کے بعد یا آ گئی تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ خیرن، یرا نہیں ہوگا بلکہ خیرین، خیرین. نون ساکن کی بھی آواز آئے گی، ناک میں آواز جائے گی، غنہ ہوگا یہاں پہ، اور ساتھ آپ نے یا کی آواز بھی ملانی ہے، اور یہ دونوں نون ساکن اور یا کی آواز کو مکس کر کے پڑھنا، اس کو ادغام کہا جاتا ہے. خیرا یرا. اسی طرح شرا یرا. اسی طرح یہی چیز جب نون ساکن کے بعد بھی آئے گی تو آپ نے وہاں پہ بھی ادغام کرنا ہے. جیسے مر ربک، اب یہاں پہ مر ربک میں ادغام تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا، غنہ یہاں پہ آپ نے نہیں کرنا. لام اور را میں
جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. غنہ ہوگا حروف یا، میم، نون اور واو. یا، میم، نون اور واو، ان پہ غنہ ہوگا. اور جو دو حروف یرملون میں لام اور را پہ جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں گے ادغام تو ہوگا لیکن وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. تو یہ بات تھوڑی ہوگا. تو یہ آپ اس کو بار بار سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ ہوگا. تو یہ آپ اس کو بار بار سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ ہوگا. تو یہ آپ اس کو بار بار سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ ہوگا. تو یہ آپ